یہاں پر تین قسمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو بہت سی تقسیم ہیں، یہاں قسم جو ہے وہ پہلا دیکھیں کہ واحد ہے، پھر تثنیہ ہے اور پھر جمع ہے جی۔ واحد سے مراد کیا تھا؟ ایک۔ واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ تثنیہ کیا ہے؟ جو دو پر دلالت کرے۔ اور جو جمع ہے وہ جمع کیا ہے کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ اب اس جمع کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی کم از کم جمع کے اندر کتنے فرد ہونے چاہیے؟ تین ہونے چاہیے۔ کتنے؟ تین۔ اگر دو ہوں گے تو وہ تو تثنیہ بن جائے گا، اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ جمع بن جائے گا جی۔ اب جمع کی دو قسمیں ہیں جی، یہ بڑا توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں جی، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ اچھا، اس کے اگر لغوی معنی کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی اس کا تعریف یا ڈیفینیشن یاد کرنا اس کی مشکل نہیں ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع سالم، سالم کا مطلب ہے محفوظ۔ سالم کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ، یعنی جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سالم۔ اور مکسر یہ کسر سے ہے، جس کا مطلب ہے ٹوٹنا۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ ٹوٹنا۔ یعنی یہ وہ جمع ہے جس میں کوئی تبدیلی ہو جی، بگاڑ آ جائے جی، یا یہ ہے کہ واحد کی جو بنا ہے وہ سلامت نہ رہے، اس کو مکسر کہا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے اس کی ڈیفینیشن، جب آپ اس کی مثال دیکھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا کہ سالم کیا ہے اور مکسر کیا ہے جی۔ اچھا، جمع سالم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ کیا ہے؟ اب یہ بھی ذہن کے اندر ہے کہ عربی میں ایک صیغہ دوسرے صیغے سے بنتا ہے، ایک صیغہ دوسرے صیغے سے بنتا ہے۔ اب جمع جو ہوگی وہ جمع بھی واحد کے صیغے سے بنائی جائے گی، جمع بھی واحد کے صیغے سے بنائی جائے گی۔ اب میں نے وہاں پر ایک مثال ذکر کی ہے کہ عاملٌ، ٹھیک ہے؟ یہ عاملٌ کیا ہے کہ ایک واحد ہے جی۔ عاملٌ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اب اس سے ہم نے بنانا ہے جمع سالم۔ جمع سالم جی۔ اب جمع سالم بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں واو اور نون لگاتے ہیں جی، واو اور نون لگاتے ہیں جی۔ تو یہ عام میں واو ساکن لگائی اور کیا ہے کہ نون لگائی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ عاملون۔ عاملون، یہ نون کے اوپر زبر دینی ہے، فتح آپ نے دینا ہے جی۔ تو عاملون۔ اب دیکھیں، ہم نے عاملون سے جب عاملون بنایا، جمع بنائی، تو ہماری جو ڈیفینیشن بیان کردہ تھی، تعریف بیان کردہ یہ تھی کہ جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت۔ مطلب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ بنائیں، واحد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، واحد کے صیغہ جیسے کا جیسے ہے ویسے کا ویسے رہے جی، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب عاملٌ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے اوپر دو پیش ہیں جی تو ہم نے یہاں پہ ایک پیش لگا دیا ہے، یہ اعراب کی بات نہیں کر رہے، ہم حروف کی بات کر رہے ہیں، بناوٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ عین بھی اپنی جگہ پر ہے، الف بھی اپنی جگہ پر ہے، میم بھی اپنی جگہ پر ہے، لام بھی اپنی جگہ پر ہے جی۔ صرف ہم نے یہ کیا ہے آخر میں کہ واو اور نون جو جمع کی علامت ہے وہ ہم نے اضافہ کر دیا، یہ کیا بن گیا؟ جمع سالم۔ وہ جو میں نے معنی بیان کیا تھا کہ سالم وہ ہے جو محفوظ ہو جی، ٹھیک ہے، سلامت رہے جی، اس میں کوئی الفاظ تبدیل نہ ہو جی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات میری؟ اچھا، آگے چلیں۔ جمع مکسر وہ ہے جس کے واحد سے جمع کا صیغہ بناتے وقت، جس کے واحد سے، مطلب یہ ہے کہ جمع مکسر بھی واحد کے صیغے سے بنے گی اور جمع سالم بھی واحد کے صیغہ سے بنے گی، جس کے واحد سے جمع کا صیغہ بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟
جمع مکسر۔ اب اس کی مثال میں نے ذکر کی ہے رجل، یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ جمع کی بہت سی آگے قسمیں ہیں کہ یہ جمع کیسے بنتی ہے، وہ کیسے بنتی ہے، کون سی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو آگے جیسے جیسے ہم آگے لیکچر پڑھتے جائیں گے جی تو یہ آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ یہ جمع کیوں ہے جی، وہ کیوں ہے، ان میں فرق کیا ہے، تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا۔ رجل سے ہم نے جمع بنائی، کیا بنتا ہے؟ رجال۔ رجال، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال سب مردوں کو، بہت سے مردوں کو کہا جاتا ہے۔ رجال کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے مرد، یا سب مرد، اس کا مطلب ہے جی۔ اب ذرا غور کریں، آپ میں سے ذرا سوچیں کہ رجل سے رجال بنا، اب رجال میں کوئی تبدیلی ہے اور رجل کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کیا تبدیلی ہم نے کی ہے۔ را ویسے کا ویسے را آ گیا، جا جو ہے جیم جو ہے ویسے کا ویسے آ گیا، اس کے بعد کیا؟ الف لگا، ساکن، الف ساکن لگا یا الف خالی لگا، اور اس کے بعد لام آ گیا تو رجال۔ مطلب یہ ہے کہ جو واحد تھا رجل، اس میں تبدیلی آئی ہے، آ گئی ہے نا جی، کہ جیم کے بعد ہم نے الف لگا دیا جی، جیم کے بعد۔ اس کے برعکس اگر سالم میں دیکھیں، عامل ان میں دیکھیں تو وہاں عین اپنی جگہ پر ہے، الف خالی اپنی جگہ پر ہے، میم اپنی جگہ پر ہے، لام اپنی جگہ پر ہے۔ وہاں کیا ہے کہ ہم نے تبدیلی کوئی بھی نہیں کی، تو اس کو بولتے ہیں جمع مکسر۔ اچھا ایک اور مثال دیتے ہیں، شجرن۔ شجرن کا مطلب کیا ہے؟ کہ درخت، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے جمع بنتی ہے اشجار۔ اب یہاں دیکھیں، یہ اور بھی آپ کے لیے یہ مثال واضح ہے جی۔ یہاں دیکھیں، جب شجرن سے اشجار جمع بنی ہے تو شجرن سے اشجار جمع بننے کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہاں اور بہت سی تبدیلی کر دی ہے جی۔ کیا تبدیلی کی؟ پہلے شین سے پہلے الف لگا دیا، پھر شین لے کر آئے، پھر جیم لے کر آئے، پھر جیم کے بعد پھر الف خالی لگا دیا، اور پھر اس کے بعد رال لے کر آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو واحد صیغہ ہمارے پاس تھا، واحد کا صیغہ جو شجرن تھا، اس کے اندر ہم نے دو تبدیلیاں کر دی جی، اور کئی آگے صیغے، بہت سے آگے جمع کی بہت سی قسمیں آپ پڑھیں گے جس میں ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تبدیلی کریں گے جی، اس سے بھی بہت زیادہ تبدیلی کریں گے جی۔ شجر سے جب اشجار بنتا ہے تو یہ جمع مکسر۔ اچھا معنی کے حساب سے یہ دونوں جمع برابر ہیں، یہ بات ذہن کے اندر ہے کہ معنی کے حساب سے یہ دونوں جمع۔ اس کا بھی معنی عامل سب عامل ہیں، اس میں رجال سب مرد ہے، اشجار سب درخت ہیں جی۔ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف بناوٹ میں صرف کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آئے گی جی۔ اب آپ کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج جو ہم نے آپ کو یہ جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں، جمع مکسر اور کیا ہے کہ جمع